جنرل فیض حمید صاحب کا بھی جواب سامنے آ چکا ہے. کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے دہشت گردوں کی ایک بڑی کارروائی. پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کس کماش کے آدمی تھے. جو پاکستان کی اس وقت ریاستی مشینری ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب کو پناہ دینے کے چکر میں نہیں ہے. اگر یہ کیس چلا تو جنرل فیض حمید صاحب پکڑے جائیں گے. یہ بات آج آپ لکھ لیں. نواز شریف صاحب کو سیریس تھریٹ ہیں. یہ جو انتخابات ہیں دعا کریں کہ خیر سے ہو جائیں. شہباز شریف صاحب نہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں. پاکستان سے اتنی تکلیف کیوں ہے لوگوں کو؟ یہ بہرحال ایک جو ہے وہ علمی بحث اس کے اوپر ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خبریں میرے پاس 2-3 بڑی خطرناک ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی خبریں ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کا بھی جواب سامنے آ چکا ہے. یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور نہ صرف جنرل فیض حمید صاحب کا بلکہ جسٹس شوکت صدیقی، جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں اپنے، یعنی حلفیہ جنہوں نے بیانات سپریم کورٹ میں جمع کروائے تھے، اور بڑی دیر پہلے یعنی کہ بطور جج انہوں نے اس وقت کے ڈی جی سی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض حمید صاحب کے سے متعلق اور آئی ایس آئی کے مجموعی کردار سے متعلق جج ہوتے ہوئے بار سے خطاب کرتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے تھے. اور ان کو پھر بہانہ پردوں کا بنا کے، پتہ نہیں کس چیز کا بہانہ بنا کے ان کو سپریم یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کی ان کے خلاف. تو یہ بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے دہشت گردوں کی ایک بڑی کارروائی. الحمدللہ وہ پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے اور حساس ادارے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا، اور یہی کام ان کو کرنے چاہیے. یہی کام ان کو کرنے چاہیے، یہی ان کے کام ہیں کہ اور پھر یہ دنیا بھر میں جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں وہ ہیروئزم یا وہ ان کی جو کہتے ہیں نا وہ کشور کشائی نہیں ہوتی، ان کی داد تحسین سر عام اکثر نہیں ملا کرتی. یہ گمنام سپاہی ہوتے ہیں، یہ گمنام لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی شناخت کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو حساس اداروں میں نہیں ہوتے ان کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. خیر ویسے ہم ایک یہاں پہ عجیب رسم چل نکلی تھی کہ جو حساس اداروں کے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے پاکستان کے لیے دنیا بھر میں، تو ان کی شناخت کو چھپایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم ان کو دیتے ہیں 23 مارچ کے ایوارڈ. اور ایک جو تھا اس میں ہمارا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ایس آئی کا، وہ اس کو شہید کر دیا گیا تھا ادھر ملتان والی سائڈ کے اوپر، بہاولپور ملتان والی سائڈ کے اوپر. تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کے کام ٹھیک نہیں ہوتے. یہ ضمناً میں نے بات کر دی. تو میں یہ خبریں ہیں نواز شریف صاحب کے جلسے میں وہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے، وہ فائرنگ کس کی تھی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ ڈیزائن کس کے، یہ نہیں پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ کون لانا چاہتا ہے، اور سب سے سافٹ ٹارگٹ یا یہ ہدف کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو اس وقت سیکرٹری انفارمیشن ہے پنجاب کے، دانیال گیلانی صاحب، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ٹویٹ دیکھیں. جناب اے دیکھو دیسی مرغا لاہور دے کھانے، توبہ توبہ توبہ. میں تو اصل میں وہ باہر بڑا کھانوں کو مس کر رہا تھا، اور یہ میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں ذرا شیئر، سر نان چیک کرو، دیسی مرغا چیک کرو، توبہ توبہ اللہ معاف کرے. یعنی بندے کا ایمان. اور اے کڑھائی، یہ لاہور کے کھانے، مٹن کڑھائی، اف توبہ. بندہ ہوں کی کرے. گیلانی صاحب اسی چنگا نہیں کیتا. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بڑا ترسا ہوں ان کھانوں کو. آج نہیں پا دینی انشاءاللہ. تو گیلانی صاحب سے میں رابطہ کرتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ تو ایمی لائٹ سائٹ کے اوپر میں نے اس لیے بات کی آپ کے ساتھ کہ یار کہ آگے ذرا موضوع جو ہے وہ سکیل ہے، خطرناک ہے. تو پہلے میں میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو ہیں وہ ان کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ان کی خبر ہے، وہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب، وہ کتنے ان کو خدا بھولا ہوا تھا. ان کو
مطلب یہ کہ کیا میں اس کے اوپر کہوں کہ بچوں کے گالوں کے اوپر آپ فوجی بوٹ رکھیں اور ان سے ان کے گیجٹس چھینیں، لوگوں کی املاک کو چھینیں، لوگوں کی پراپرٹیز کو چھینیں اور پرائیویٹلی آپ ڈیل کراتے پھریں، اور پھر آپ اپنی مرضی کے نیوز چینلز بنائیں، کھڑے کریں اور لوگوں کو اغوا بھی کریں، اور پھر جب اغوا سے چھوٹیں تو کہیں کہ جی کہ رینسم کے طور کے اوپر تاوان ان سے لیں کہ وہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، وہ بریگیڈیئر غضنفر، یہ وہ بھی میرا خیال اسی میں شامل تھے، بریگیڈیئر رامے، عرفان رامے، کون سے تھے، بی جی بریگیڈیئر غفار ان کا نام تھا، وہ جو آپ ٹی وی کو چلا رہے تھے۔ تو اس طرح کے آپ کام کریں اور خدا آپ کو یاد نہ ہو، خوف خدا سے آپ آری ہوں، اور یہ پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کس کماش کے آدمی تھے، اور انہوں نے کتنی بروٹل، جس کو کہتے ہیں نا بے ایمانہ طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، اپنی طاقت کا اندھا استعمال کیا، اور کئی لوگ اس دنیا سے اوپر بھجوائے انہوں نے، جن میں کئی دفعہ نام لے چکا ہوں، جن میں جسٹس سیٹھ وقار، جس میں علامہ خادم حسین رضوی، جس میں اور بھی کچھ لوگ ہیں، میں اور ابصار عالم صاحب کو جو گولیاں لگیں، مطیع اللہ جان صاحب، یہ تو چھوٹے واقعات ہیں، لیکن جس کے اوپر بیتتی ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ میں مطیع اللہ جان صاحب کا اغوا، اسد طور کو جو مارا پیٹا تھا، یہ ذرا چھوٹے واقعات ہیں۔ جس طرح ابصار عالم صاحب کو گولی کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کی قسمت اچھی تھی، بچ گئے، لیکن کثرت، اور پھر مریم نواز کی قسمت اچھی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس طرح بچ گئی، اور باقیوں کو تو جناب ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ حامد میر صاحب بچ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، آج سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ جواب داخل کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ سارے من گھڑت ہے الزامات جو شوکت صدیقی صاحب نے ان کے خلاف عائد کیے ہیں، اور ان کا نہ کبھی شوکت عزیز صدیقی صاحب سے رابطہ ہوا، نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں، نہ ہی نواز شریف کی اپیلوں پر میں نے کوئی بات کی ہے۔ یہ تو اب جو کراس ایگزامن ہوتا ہے نا، کراس ایگزامن، اب ہوگا کیا ہوگا؟ یہ کہ جو الزامات شوکت صدیقی صاحب نے لگائے ہیں ان کے اوپر اب واقعاتی شہادتیں ڈھونڈی جائیں گی اور کراس ایگزامن ہوگا۔ اگر یہ کیس آگے چلتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو کیونکہ یہ پاکستان کے اندر اس طرح کے کیس دبائے جاتے ہیں، چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کو اب کسی غیبی طاقت کا کوئی سہارا نہیں ہے، سسٹم ان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن بطور ادارہ، انفرادی طور کے اوپر جو سسٹم میں موجود لوگ ہیں وہ اپنی سی کوشش کریں گے، وہ سسٹم کو اپنے طور کے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو پاکستان کی اس وقت ریاستی مشینری ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب کو پناہ دینے کے چکر میں نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات وہاں پر نہیں پائے جاتے، نہ سوچ پائی جاتی ہے۔ تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیس پرولونگ ہو، آگے چلے، ادروائز تو اس طرح کے کیس لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کیس چلا تو جنرل فیض حمید صاحب پکڑے جائیں گے، یہ بات آج آپ لکھ لیں۔ تو انہوں نے برحال وہ صاف ہی مکر گئے ہیں۔ اب صدیقی صاحب کے اوپر جو ہے وہ آئے گا بار کہ وہ کس طرح اس کو پروو کرتے ہیں اور کس طرح نہیں کرتے۔ انور کانسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی شوکت صدیقی تو جناب یہ ہے وہ ہے، فضول باتیں، مطلب کوئی الزامات سارے کے سارے انہوں نے مسترد کیے ہیں۔ بریگیڈیئر عرفان رامے صاحب نے بھی، جو ان کے دستے راز تھے، ان کے سارے الزامات انہوں نے مسترد کر دیے ہیں۔ یہ بیسیکلی آپ کے نالج میں ہوگا کہ شوکت صدیقی صاحب نے اپنے خلاف ریفرنس کو چیلنج کیا تھا، تو ریفرنس وہیں کا وہیں رہا۔ شوکت صدیقی صاحب فارغ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے بیسیکلی نشانہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ میں نے جنرل فیض حمید کے اشاروں کے اوپر چلنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جب کیس سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ سینئر موسٹ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے چیف جسٹس بھی بنا تھا، ان کو آفر بھی کی گئی تھی کہ ہم آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے، آپ نے ہماری محنت ضائع ہونے سے بچانی ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کو سزا سنانی ہے، وہ برقرار رکھنی ہے، آپ نے اپیل خارج کرنی ہے۔ تو انہوں نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے بیسیکلی اپنے خلاف ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی تھی سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے جید قسم کے جج بیٹھے ہوئے تھے، منصف، کہ جن کے
کیا لیں کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے وہ عدالت لگایا کرتے تھے، اللہ معاف کرے، اڈے 2 نمبر منصف۔ تو اب قاضی صاحب چونکہ آئے ہوئے ہیں تو قاضی، یہ تو ہماری ویسے بدقسمتی ہے کہ اچھا شخص آ جائے تو ادارہ ٹھیک کام کر لیتا ہے، شخص جو ہے وہ ہینکی بینکی کرے تو ادارہ جو ہے وہ جناب ظلم کرنے کی پورے اتر آتا ہے۔ عجیب قسمت پائی ہے پاکستانیوں نے۔ تو میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو اللہ ہی پوچھے سر، باقی کسی نے کیا پوچھنا ہے۔ اب آ جائیں جی جو خوفناک خبر ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حافظ آباد جلسے کو دھورا چھوڑ کے فٹافٹ تقریر ختم کر کے نکلے تھے۔ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو کچھ فائرنگ کی آواز موصول ہوئی تھی، سنی تھی انہوں نے، اور انہوں نے پھر جلدی جلدی وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش کی اور نکال کے لے گئے۔ اچھا، اب یہ کیوں اس طرح ہوا، یہ فائرنگ کس کی تھی، یہ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہوائی فائرنگ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے ہی جب جلسے میں جا رہے تھے تو کہیں پہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ذرا جشن مناتے ہوئے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو سیریس تھریٹ ہیں، اور یہ تھریٹ ان کی سیکیورٹی سے متعلق اس لیے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی بی ایل اے، کوئی طالبان کے ذریعے جو ہے اگر نشانہ بنایا جاتا ہے تو پاکستان بہت بڑے لیول کا عدم استحکام کا شکار ہوگا، الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، اور الیکشن ملتوی ہونے میں جو بیسیکلی جن کے ارادے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو، ان کو پاکستان بچتا اور سنبھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بچتا اور سنبھلتا ہوا کس طرح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جن ممالک نے پاکستان کو کہا ہے کہ جی کہ ہم مائننگ میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ اور ایگریکلچر میں ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، وہ سعودی عرب، یو اے ای، دوسرے تیسرے ممالک، وہ بیسیکلی سرٹیفکیشن چاہتے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن کے بغیر یہ کام ہوگا نہیں۔ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ انتخابات انہوں نے قسطوں میں ڈیوائیڈ اس طرح سے کیے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں اور پاکستان میں ڈیموکریسی آگے چلے۔ تو یہ انتخابات جو وقت کے اوپر ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی اصل کہانی وہی ہے۔ ادروائز پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی تو سروائیو کرنا اس کا مشکل تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو نظر آ رہا تھا، اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ سری لنکا، یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان، تو بڑی مشکل سے بچایا تھا۔ اس نگران حکومت سے پہلے کی حکومت نے، نگران حکومت نے بھی معاملات جو ہیں وہ جس طرح کر کے چلائے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت نے بڑی قربانی دی ہے، اپنی پولیٹیکل جو ان کا کیپٹل تھا وہ انہوں نے ضائع کیا اس چکر میں۔ تو اب اگر الیکشن سموتھ ہو جاتے ہیں اور پھر پاکستان کو سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے اور یعنی کہ کنٹینیو کرتا ہے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے، تو پھر پاکستان کو اچھا خاصا جو ہے وہ سانس نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان خود کفیل ہونے کے سفر پر نکل سکتا ہے۔ فوری طور پر تو نہیں ہوگا کہ جناب کہ پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر کے اپنی اکانومی کو ٹھیک لے کے چل پڑا تھا، کہ اچانک سے بھی پروجیکٹ عمران خان لانچ کر دیا گیا اور سی پیک لپیٹ دیا گیا۔ یہ بندہ پوچھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پروجیکٹ عمران خان کو چلانے والے تھے، لیکن طاقتوروں کو یہاں پر کوئی نہیں پوچھتا۔ عمران خان کو تو ہو سکتا ہے ہم ذبح بھی کر دیں، لیکن عمران خان کو جنہوں نے استعمال کیا تھا انہیں سسٹم ہاتھ نہیں لگانے دے گا۔ یہ بہرحال ایک اپنی جگہ کے اوپر تکلیف ہے ہماری۔ تو نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی یا ان کی جان کو بہرحال تھریٹس ہیں، اور اس کے پیچھے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے پیچھے جو کوئی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں اس پر اب کیا، وہ تو رام مندر بن رہا ہے، یودھیا شودھیا وہ سب آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں کسی کے مذہبی جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ وہ جو بی ایل اے کو یا نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ ان کا ایک کال انٹرسیپٹ ہوئی اسلام آباد کو بڑی تباہی سے پاکستان کے حساس اداروں نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بچایا۔ وہ الحمدللہ وہ ایک انٹرسیپٹ ہوئی، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت وہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ ان کی تحویل میں ہے، اور خودکش حملہ ہونا تھا، اور
اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی یونیورسٹی پہ ہونا ہو، وہ تو خبر آ چکی ہے، لیکن یونیورسٹی کے اوپر کوئی خود کش حملے کے بعد پاکستان اتنا ڈیسٹیبلائز نہیں ہوتا جتنا کسی شخصیت کے کو ٹارگٹ کرنے کی صورت میں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے جن لوگوں نے، جن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو گرفتار کیا ہے، کال انٹرسیپٹ کی ہے۔ تو یہ جو انتخابات ہیں دعا کریں کہ خیر سے ہو جائیں۔ شہباز شریف صاحب نہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں، اور نواز شریف صاحب کئی لوگوں کو چبھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان میں انتخابات بر وقت ہوں، اور جو ہے انتقال اقتدار جو ہے وہ سموتھ ہو، پاور ٹرانسفر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو جائے اور چیزیں آگے بڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کو بڑھتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، اوبویس ہی ہے۔ یہ ایک بحث بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے جو ہمیں وہ بیٹھک کے فورم پر کرنی چاہیے کہ پاکستان سے اتنی تکلیف کیوں ہے لوگوں کو۔ یہ بہرحال ایک جو ہے وہ علمی بحث اس کے اوپر ہو سکتی ہے، وہ ہم کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔